میں یہی ہے کہ پتہ چل جائے میں آیا ہوا ہوں تو پھر اس نے کیا پانا ہے؟ ہو سکتا کہ اسے وہ جس کے لیے آیا وہ بھی نہ ملے، اور اب تو ملے ہی نہیں، اور جس دنیا کے لالچ کے لیے آیا، مفاد کے لیے آیا، وہ بھی نہ ملا، تو کیا ملا؟ اصل جسے رب ملیا اسے سب مل گیا۔ اس لیے کوشش کرو اپنی سوچیں پکیزہ ہو جائیں۔ فرض نماز ہم اللہ کو حکم مان کے آتے ہیں، اسے ادا کرتے ہیں تو اللہ کے لیے ہے، اور باقی جنازہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور یہ ختم بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو جنہیں ظہر نہیں پڑھی وہ کس کے لیے آئے، جنہوں نے فجر نہیں پڑھی وہ کس کے لیے آئے؟ غور کرنا چاہیے۔ جنازہ جا کے کشمیر بھی پڑھ لیا تو فجر گھر میں بھی نہیں پڑھی، تو پھر ان سے پوچھو آپ نے جنازہ کس کا پڑھا، کس کا پڑھا؟ میں نے تو یہاں تک کہا تھا، میں نے کہا تھا ایک کا جنازہ پڑھیں یا پچھلوں کا بھی پڑھیں، اگلے کا پڑھیں یا پچھلوں کا بھی پڑھیں۔ جو پڑھ کے نہیں آئے نماز، نہ وہ فرض تھا، جو فرض تھا وہ تو چھوڑ دیا، وہ فرض کفایہ تھا، کوئی بھی پڑھ لے اس کی طرف سے ادا ہو گیا، لیکن کشمیر جا کر فرض ادا کر لینا، فرض کفایہ، اور فرض عین گھر میں ادا نہ کرنا، تو پھر یہ سوال ہے کہ کس کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، کس کے لیے ہم نکلتے ہیں؟ کوئی حیثیت نہیں اس عمل کی جس کے اندر خلوص نہیں ہے، جس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ ریاکاری کے عمل کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، ظاہری طور پر وہ عمل نظر آتا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ جیسے باہر بڑا حسن ہے، بڑا چمکیلا ہے، بڑی چمک ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح ظاہری